الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی میں دو چار جوڑ رلائے نے اج دیکھیا تو آنے سنائے لگا دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی صدیق و مردہ یار علی صدیق و عمر دا یار علی ہے دل ہے علی دلدار علی قبر حشر تے پل دے
بر حشر تے دے اتے کرنا بیڑا پار علی دل ہے علی دلدار علی جس دے دل وچ پیار عمر دا جس دے دل وچ پیار عمر دا اس نو کرنا پیار علی دل ہے علی دلدار علی جس ویلے کوئی مشکل آوے جس ویلے کوئی مشکل آوے زور دا نعرہ مار علی دل ہے علی دلدار علی صدیق عمر دا یار علی میرے سنگیو آپ نو اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے اور آپ نو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا ہے مرشد علی اس تو پہلا رسول اللہ دی تربیت وچ سن اعلان نبوت تو قبل بھی حضرت علی حضور دی زیر تربیت سن تو جس وقت آپ نبوت دے رتبہ تے فائز ہوئے اور اعلان کیتا تو حکم الہی ہویا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ دارانو دین دی دعوت دیو اور انہاں ڈراؤ تو حضور نے اپنے رشتہ دار جو سن قریبی بنو ہاشم و قریش انہاں دعوت دیتی کہ آؤ میرے گھر کھانے دی دعوت حضرت علی کھانے دا انتظام فرما رہے سن عمر مبارک 10 سال سے سوری میں دس ہے کہ میری طبیعت تھوڑی اپ سیٹ ہے آپ پھر اس تو محسوس نہ کرنا انج نہ اب یہ تو موڑ بندے آن دیں بھائی خرے انج دل نہ نے یا کسی اور باڑے پیسے چدی بکھائے اور نے دیتے مولوی ہوتے ٹور گیا اس ہاں جی تو بھائی سن اپنی بیماری بھی بندیاں بکھینی پہن دیئے تو تاں دن بہین تو صحیح کو تھوڑے جائے خراب ان بندے نہیں ملنی علامہ صاحب دا شکریہ ہے کہ انہاں من پیڑا نمبر دیتا ہے آپ بعد وچ بیان کر لیں آپ حضرات دی مہربانی اور شفقت ہے کہ آپ میری بات بھی سنو گے اور بعد وچ حضرت دا خطاب بھی سنو میں تھوڑی گفتگو کلوز کروں گا اور آپ کو اور اپنے ساتھیاں کو اجازت چاہوں گا میں انشاءاللہ مسیح نو تسی
ٹیلاں توڑوں تا جھاڑ لی یار یہ بندہ بڑا کرما آڑا ہے کی نہ ہے تیرا نصر اللہ یار بڑا کرما آڑا بندہ ہے مسجد تے پیسہ لیندہ ہے اور ادھے واسطے کوشش کر دینے اللہ انہاں نہ جا جاتا مسجد تے پیسہ لگانا لوگاں کو لے کے لانا لوگاں موٹیویٹ کر کے لانا یہ سارے بندیاں کو کم نہیں ہے حضور فرماندے ہیں جس مسجد بنائی اللہ ہوتا جنت گھر بنائے کڈا سوکھا سودا ہے جے کوئی کر سکتا ہوئے تو بھائی کرے تو حضرت علی پاک دی عمر مبارک 10 سال سی دعوت سارے رشتہ دار آئے رشتہ دار دوجہ نال اوکھا من دے دوجہ سوکھا من جاندے نے رشتہ داران منوائن تے ٹائم لگے کچھ جنگے بھی ہوندے تو حضرت یہ بات یاد رکھو گھر تبلیغ کرنا سنت ہے پہلا گھروں کرنی چاہیے سرکار نے جدوں قریش نو بنو ہاشم نو دعوت دیتی اس نو تاریخ اچھ کہندے دعوت ذل عشیرہ تو انہوں نے حضور نے وحدانیت دی توحید دی اور رسالت دی تعلیم تربیت دیتی کہ آپ اس طرف آؤ ایک بندے بھی آپ دی دعوت لبیک نہیں آگے کوئی بندہ نہیں جس حضور دی گل منی ہوئے اور سب چلے گئے کھانا کھایا لنگر شریف کھایا اور کھا کے سب چلے گئے مگر حضرت علی نے 10 سال دی عمر اس وقت عرض کی تھی یا رسول اللہ انا ناصرو کا میں آپ کا مددگار بنوں گا میں دین کے کام میں آپ کا ساتھی بنوں گا میں دین کے کام میں آپ کا مددگار بنوں گا تو کچھ گلہ مقدرہ نال بھی ہو دیا نے تے کچھ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء کچھ اللہ تعالیٰ دا کرم بھی ہوندہ ہے تو اس وقت تو لے کے حضور دے وصال تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جدو حضرت علی نے حضور دا ساتھ چھوڑیا ہو جس مشکل تو مشکل وقت تے بھی حضرت علی نے حضور نے دعوت دیتی ہے کہ میرے کول آؤ اے کام کرو تے علی ہر وقت رسول اللہ دے نال کھڑے رہے مثلا غزوہ خندق جس نو اللہ دا قرآن احزاب دے نام تو یاد کر رہا وقت بہت مشکل وقت سی اللہ قرآن فرمان دن اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون وہ ایسا سخت اور ڈاڈا وقت سی کہ دشمن مسلمانہ دے پچھو بھی آگئے تھے اگو بھی آگئے پچھے کانڈ دے یہودی سن منافق سن سازشاں کر دے سن سامنے مکے دے سارے مشرک کٹھے ہوئے سن اللہ فرما دیں اِذْ جَاؤُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم اتو بھی آگئے نیوے پاسو بھی آگئے وکھنا نے آکھے اب ہن مسلمانہ جانا کی دے پیٹ چ روٹی کوئی نہیں بدن اتے کپڑا کوئی نہیں ہاتھے چ ہتھیار کوئی نہیں ایک رسول اللہ دی ذات تے بھروسہ ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانثار صحابہ حضور دے نال کھڑے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں اللہ فرماندن بلغت القلوب الحناجر
اینا سخت وقت سی مولوی صاحب تقریر نہیں کرنی چاہیے. کہ کلیجے نا بندیاں دے گلے وچ آ گئے. قرآن فرما رہے بلغت القلوب الحناجر. ایتھوں نکل کے نا دل ایتھے ہوں نا ایتھے آتے. بلغت القلوب الحناجر وہم ہونے لگ پہ بندیاں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. ایمان والیاں نے جدو لشکر ویکھے نا تے اکاٹھ ویکھے آگو پیچھو انہاں دا ایمان کمزور نہیں ہویا. قالوا هذا ما وعدنا اللہ. مالا اے جو جدا اللہ وعدہ کیتا سی کھڑے روے آجے. اللہ دا قرآن گواہی دیندہ ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. انہاں دا ایمان اگے نالوں بھی ترقی کر گیا. ایسے وقت کفار دا بہت بڑا پہلوان ابن عبد ود خندق کراس کر کے اگے آگیا اور اس نے آگے کیا ایوہ المبازر ہے کو تو آڈے جیڑا میرے نہ لڑ سکتا ہوئے تھے آئے لڑے. حضور دے سامنے مولا علی بیٹھے سکتے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں دینا لڑا. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. ابن عبد ود حضرت علی بیٹھ گئے نے. انہیں دوبارہ آکھیا ہے جنہوں جنت جان دی لوڑ ہوئے جلدی آؤ میں تو انہوں جنت بھیجاں. مسلمانوں میں سنیا جڑا تو اڈے جو شہید ہوئے وہ جنت جاندہ ہے جنہیں جنت جانا ہے آجو. مگر حضرت علی پاک سرکار اللہ آپ دوبارہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں دے مقابلے تے جاؤں. عزیزان محترم حضرت سرکار علی پاک حضور فرما دے علی بیٹھ جاؤ. ابن عبد ود انہیں تیجی واری آکھیا کوئی ہے جیڑا میرے نال مقابلہ کرے. حضرت علی پھر کھڑے ہوئے نے. حضور فرما دے علی او ابن عبد ود مشکل کشالی القدر یا رسول اللہ. جو ابن عبد ود تے کی ہویا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار نے اپنی پگ لائی اپنی پگ اور مولا علی دے سر تے رکھی اور دنیا والے انو دسے آئے کہ پگ عزت ہوں دیئے علی دی عزت کرے آجے نبی راضی ہوئے گا. بلکہ حضور نے فرمایا من سب علی فقد سبنی. جس علی برا بلا کیا اس محمد پاک نو آکھیا. عزیزان محترم مرشد علی سرکار نو حضور نے دعا دیتی ہے یا اللہ جنگ بدر وچ عبیدہ احد وچ حمزہ میں تیری رات قربان کیتے
میں اس جنگ میں اپنے علی کھونا نہیں چاہتا، میرے علی دی حفاظت فرما۔ دعائے مصطفیٰ ہے کہ مشکل کشا علی میدان چائے نے ابن عبد ود نے کیا ہے، میں تیرے نال نہیں لڑنا علی۔ علی فرماندے نے مگر میں تیرے نال لڑنا چاہنا ہوا۔ ہم نے فرمایا مگر میں تو تیرے نال لڑنا چاہنا، کیونکہ جیڑا نبی پاک دا منکر ہوئے وہ دینا رشتہ داری بڑھانی مولا علی سرکار دی بانٹ میں۔ سرکار نے فرمایا میں تیرے نال لڑنا چاہنا۔ جدوں ایک گل ہوئی تو اسا خیالی پھر کوئی خواہش کر لے تیری پوری کر دیا، جیڑا بھی میرے نال لڑے میں وہ آخری خواہش پوری کرنا۔ آپ نے فرمایا میں بھی کر دینا، پھر پوری کر دیں کی۔ مولا علی پاک نے فرمایا مسلمان ہو جا کفر چھوڑ دے۔ اسا خیالی اے میدان جنگ دے ایتھے لڑائی دیاں گلاں کر، تو ایتھے تبلیغ کرنا۔ آپ نے فرمایا اگر اے نہیں پوری کر سکتا تو دوسری میری خواہش ہے کہ اگر بھاگ سکنا ہے تو بھاگ جا۔ ہو سکیا جی میں بھاگنا کوئی نہیں، عرب دیاں عورتاں تانے دین گیاں کہ علی کو نس گیا سی، کوئی اور خواہش کرو۔ مولا علی فرمانے نے یا کلمہ پڑھ لے یا نس جا، اے دو میں اگر نہیں کر سکتا سارا زور لا کے پہلے وار کر لے، تیرے دل ارمان نہ روے دوجی واری ٹائم نہیں ملے گا۔ صحابہ کہندے نے دی تلوار اٹھ دی ویکھیے، پھر تھلے ہوندیاں ویکھیے، مولا علی دی ڈھال تے رک دی ویکھیے، پھر ذوالفقار حیدری اٹھیے، دو ٹکڑے کر کے پار گزر گئی ہے، پتہ نہیں چلیا کس وڑے ایڈا وڈا کافر کٹ گیا ہے۔ سنگیوں آنیا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ اس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے اب نہیں کہ یہ مارا